آج ہم ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قوم ہی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مثال بنا دیا۔ وہ پیغمبر جنہیں قرآن مجید نے اول العزم انبیاء میں شامل کیا، یعنی وہ انبیاء جو عظیم حوصلے، صبر، استقامت اور قربانی کی اعلیٰ مثال تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو لے کر اپنی پوری زندگی صرف ایک ہی مقصد کے لیے وقف کر دی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ دن ہو یا رات، خوشی ہو یا غم، وہ بس ایک ہی صدا لگاتے رہے، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ اور یہ دعوت ایک دن، ایک سال یا ایک دہائی تک نہیں تھی، بلکہ 950 سال تک۔ جی ہاں، 950 سال تک انہوں نے مسلسل بغیر تھکے، بغیر رکے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ یہ ایسا صبر ہے جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔ وہ پیغمبر جن پر طوفان نازل ہوا، لیکن افسوس ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ پیغمبر جو اپنی قوم کے لیے باپ کی طرح فکر مند تھے، ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے درد تھا، لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، مذاق اڑایا، پتھر مارے، یہاں تک کہ انہیں مجنون اور دیوانہ تک کہا، مگر انہوں نے کبھی بد دعا نہیں کی، بس صبر کرتے گئے۔ آخرکار جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو ایک عظیم طوفان نازل ہوا، آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی ابلنے لگا، اور وہ لوگ جو حق کا انکار کرتے رہے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی جسے سفینہ نجات کہا جاتا ہے۔ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام، ان پر ایمان لانے والے چند لوگ اور ہر جانور کی ایک ایک جوڑی کو سوار کیا گیا۔ یہ کشتی نہ صرف ان لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنی، بلکہ انسانیت کی نئی شروعات بھی اسی کشتی سے ہوئی۔ آج جو نسل انسان باقی ہے وہ اسی قافلے کی اولاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے 9 پشت میں پڑھتے ہیں، یعنی آپ کا نسب یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دور کی سب سے گمراہ قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر خود ساختہ معبودوں کی پرستش شروع کر دی۔ یہ دراصل نیک اور صالح لوگ تھے جن کی وفات کے بعد شیطان نے انسانوں کو دھوکہ دیا کہ ان کے مجسمے بنا کر ان کی یاد تازہ کرو۔ پھر یہی یاد رفتہ رفتہ عبادت میں بدل گئی، اور یوں دنیا میں پہلی بار بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس شرک سے بچانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ قوم کو توحید کی طرف واپس لائیں، مگر قوم نے انکار کر دیا، اور یہی انکار ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان پانی کا تھا، آج کا طوفان گناہوں کا، فتنوں کا، بے حیائی کا، مادہ پرستی کا اور نفس پرستی کا ہے۔ تب پانی نے قوم کو ڈبو دیا تھا، آج گناہوں کی موجیں ہمارے ایمان، ہماری غیرت، ہماری حیا اور ہماری آخرت کو ڈبو رہی ہیں۔ جس طرح اس وقت نجات کا واحد راستہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، آج کے دور میں نجات کی کشتی ہے ایمان، تقویٰ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ آج اگر ہم بھی انبیاء کی دعوت کو مذاق سمجھیں، قرآن پاک کے پیغام کو نظر انداز کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پسے پش ڈال دیں، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب آج بھی آ سکتا ہے۔ وہ عذاب صرف زلزلہ، قحط یا بیماری کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ بدترین عذاب تو دلوں کی سختی، ہدایت سے محرومی اور حق کو پہچاننے کی صلاحیت چھن جانا ہے۔ کشتی آج بھی ہے، مگر وہ لکڑی کی نہیں، ایمان کی کشتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، آج وہ کشتی نہیں، بلکہ ایمان، قرآن، صبر اور نماز تمہاری کشتی ہے۔ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا، چاہے دنیا کے طوفان کتنے ہی خطرناک ہوں، وہ بچ جائے گا۔
مگر جو اس کشتی سے دور رہا، چاہے اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت ہو، دولت، شہرت اور طاقت، تو وہ بھی اسی طرح غرق ہو جائے گا جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے بچا لے گا، لیکن پہاڑ بھی اسے نہیں بچا سکا۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ نبی کی بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے دین کی پیروی ہی آخرت کی نجات ہے۔ دنیا کا کوئی سہارا اگر ایمان کے بغیر ہو تو وہ کچھ کام نہیں آتا، اور والد کا دل چاہے کتنا بھی نرم ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے مقدم ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے، آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، یعنی ایمان کی، قرآن کی، صراط مستقیم کی کشتی۔ آج اگر ہم نہ بدلے تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہی پکاریں جو نوح علیہ السلام کی قوم نے آخری لمحے میں پکارا تھا، مگر اس وقت دروازے بند ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نوح علیہ السلام کے واقعے سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں ایمان، استقامت اور نبیوں کی پیروی کی راہ دکھائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔